اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور محترم بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف اقوام اور مختلف امتوں کے پاس بھیجا، اور ان کے بھیجنے کے جو مقاصد تھے تبلیغ توحید اور رجوع الی اللہ، یہ جو مقصد تھا ان کو دنیا میں بھیجنے کا، ان میں سے ایک نمایاں مقصد انبیاء کرام کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ان کے اوپر جو کتاب جو صحیفہ نازل ہوا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیں اور ان کو اس بات کا درس دلائیں، ترغیب دلائیں کہ یہ جو دنیا میں آئے ہیں یہ دنیا ایک عارضی ہے، اور حقیقی زندگی، دائمی زندگی، ہمیشگی والا گھر وہ اخروی زندگی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے لا ریب بے مثل و بے مثال کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں بھی اسی چیز کی ترغیب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، اور فرمایا کہ پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہمارے اس کائنات میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور دو چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، دو چیزیں ہمارے پیش نظر رہے گی۔ وہ یہ ہے کہ موت کی جو تیاری بندے کو کرنی چاہیے، ظاہر ہے دنیا میں آئے تو جانا بھی ہے، اب اس کائنات سے جب ہم نے کوچ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، تو اس کے لیے کون سے وہ دو عناصر ہیں جو میجر ایسے جراثیم ہیں جنہوں نے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے میں ایک رکاوٹ بننے کا رول ادا کیا ہوا ہے۔ ہم نے ان دو خرابیوں کو یا دو جو ہماری خطائیں ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے ان خامیوں کو اپنے سے دور کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیے، تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت کی تیاری میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، فرمایا لوگو توجہ فرما لو، ان وعد اللہ، اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، ان وعد اللہ حق، وہ کام ہو کر کے رہے گا، وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ آگے پھر فرمایا، توجہ دلائی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فرمایا یہ دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر فکر آخرت چلی جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اور دنیا کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ دنیا کی محبت، اس کا لگاؤ انسان کے ذہن کے اندر ایسے پیوست ہو جاتا ہے کہ اب اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس جائیداد کو، اس پراپرٹی کو، اس کوٹھی کو، اس کام کو چھوڑ جانا ہے، اور یہ کام میرے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ بات انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف توجہ بھی دلائی، فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، فرمایا یہ کہیں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور آگے پھر فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، فرمایا ایک تو دنیا کی محبت ہے، اب آگے پھر دنیا کی محبت آتی کیسے ہے؟ اس آنے کے سورسز میں سے ایک سب سے بڑا سورس یہ ہے کہ شیطان مسلمان کی ذہن کے اندر خیالات وسوسے ڈالتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑو، بڑی زندگی ہے، عبادت اور بھی کر لیں گے، ابھی یہ عیاشیاں کرو، جو مال آیا ہے تمہارے پاس اس کو اڑاؤ، گلچھڑے اڑاؤ، یہ سارے کام کر لو، عبادت کے لیے اور بھی ہوں گے۔ تو اسی کام کو لے کر، اسی وسوسے کو لے کر انسان پھر دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنی اخروی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان تمہیں دنیا کی زندگی بھی دھوکے میں نہ رکھے، اور فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ ایک اور توجہ طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں تمہیں یہ بات بھی دھوکے میں نہ رکھے
کوئی بات نہیں، ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے۔ آج اکثر خطاؤں کے پیچھے یہی راز ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں جی، یہ مولوی صاحب لگے ہیں، ان کو کہنے دے، ہمارا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، یہ تو ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج خود تمہیں بتا رہا ہے، فرمایا میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ کہیں تمہیں دنیا کی محبت بھی ذلیل نہ کر دے، دھوکے میں نہ رکھ دے، اور کہیں وہ شیطان کا یہی بہکاوا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ بخشنے والا ہے، تم گناہ کرتے جاؤ، کہیں فرمایا یہ بھی تمہیں وسوسہ دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے توجہ کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ جو قرآن پاک کا مفہوم ہے، سب سے پہلے ہمارے ٹوپی کی طرف اس نے اشارہ کر دیا کہ بندے کو جب موت کی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلی رکاوٹ کیا آتی ہے جی؟ دنیا کی محبت اس میں آ جاتی ہے۔ اب یہ دنیا کیسی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان کے اندر مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب وہی ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دے گا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لہٰذا جو چاہے تم کرتے رہو۔ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اس آیت کے حصے میں اللہ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ شیطان کے ایسے وسوسے میں، ایسے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور آگے کیا ہے؟ تفسیر ابو سعود کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہی پوائنٹ ذہن میں رہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ بخش دے گا، جیسے بھی گناہ ہو جائیں گے، وہ غفور الرحیم ہے، فرمایا اگر یہی پوائنٹ ذہن میں رکھے اور یہی سوچ کر کے جان بوجھ کر کے گناہوں کا رستہ اختیار کرے، گناہ کرتا رہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے کی طبیعت خراب ہوئی، ناساز تھی، وہ درستگی کی طرف جا رہا تھا، ڈاکٹر نے کوئی دوائی دی اور فرمایا کہ وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا، اس کو امید لگ گئی کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہونے سے پہلے وہ کہے گا لو آج ڈاکٹر نے دوائی دے دیا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اسی خیال کے اندر، اسی جناب غلط فہمی کے اندر آ کر کے وہ زہر کھا لے، تو فرمایا جیسے وہ زہر اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، اس لیے یہ امید رکھے کہ کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اور جان بوجھ کے گناہ کرتا رہے تو فرمایا یہ گناہ بھی اس کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کا فضل بھی تلاش کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے، اپنے آپ کو گناہ کی محبت سے بالکل دور کرنا ہے۔ ایک طرف کر کے رکھیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اللہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی ہے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے خود اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ 27واں پارہ ہے سورہ حدید، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا، خوب دل سے جان لو کیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال۔ سارے پول کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، فرمایا یہ کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے، اور آگے کیا ہے، وزینۃ، تمہیں بہت لگتا ہے کہ یار یہ بھی پیسے سے کمایا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کریں، وہ بھی ہماری ہے، تو یہ ساری فرمایا زینت تمہارے سامنے، دنیا ایک بن سور کر تمہارے سامنے آتی ہے۔ وتفاخر بینکم، اگر کسی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اپنی ذات کو منوانا شروع کر دیتا، ہم فلاں ہوتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ بلا وجہ کی لڑائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر یہ جو کام کرتے ہو، انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں یہ جو کام کرتے ہو، اگلا کام کیا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور پھر مال کی کثرت کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرتے رہتے ہو۔ یہ ساری چیزوں کو مینشن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ساری چیزوں کی، اولاد کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، اور اپنے تفاخر کا معاملہ ہے، ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں خود بتاتا ہوں اس دنیا کی مثال کیا ہے۔ فرمایا کمثل غیث، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے موسلا دار بارش ہوتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، پھر اس سے جناب سرسبز و شاداب سبزہ اگاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کیا ہوتا ہے، ثم یہیج فتراہ، کچھ ہی عرصے کے بعد، پہلے موسلا دار بارش ہوئی، یہ جیسے ہمارے پاس دنیا کا مال آ گیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو کھیتی تھی، وہ جو سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، فرمایا وہ سارے کا سارا خشک ہو گیا، فتراہ مصفرہ، تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گیا ہے،
وہ سارا سر تو ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم یکون حطاما، وہ پھر ختم بھی ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، فرمایا اس کے بعد وہ جو پانی تھا جس کی وجہ سے سرسبزی اور شادابی آئی تھی، اگر اس کی قدر نہ کی اور اس کو غنیمت سمجھ کر کے صحیح طریقے پہ اس کا استعمال نہ کیا تو فرمایا یاد رکھنا آخرت کے اندر دردناک عذاب بھی ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جو اچھے عمال کرتے ہوں گے ان کے لیے بخشش کا سامان بھی ہوگا۔ دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ غلط رستہ ہے، یہ اچھا رستہ ہے، اب انسان کو اختیار اس میں دے دیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا توجہ سے سن لینا، یہ جو دنیا کا مال ہے، کسی کے پاس جتنی بھی پراپرٹی کیوں نہ ہو، فرمایا یاد رکھنا یہ ایک دھوکہ ہے۔ متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کہیں اسی مال کے بہکاوے میں آ کر کے، کہیں اسی حسب نسب کے بہکاوے میں آ کر کے، فرمایا کہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے پیچھے نہ ہٹ جانا، یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں اپنے آپ کو نہ آنے دینا، باز رکھنا۔ اب پہلی آیت بھی آپ کے سامنے رکھی، دوسری آیت بھی آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دوسری میں فرما دیا کہ یہ دنیا اصل میں کیا ہے۔ اب یہ تھا قرآن، اب مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے کہ دنیا کیسی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 7418 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر بالسوق، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے، صحابہ کرام والناس کان فاتحی، سرکار کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ آپ کے ارد گرد بیٹھے چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے فمر بجدی اسک حیا اسک میت، فرمایا آپ کا گزر ایسے ہوا کہ ایک گندی سی جگہ ہے، اس کے اوپر ایک بکری ہے، اس بکری کے کان بھی مڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کا یہ عیب تھا، وہ مڑی ہوئی پڑی تھی۔ میرے نبی نے کیا کیا، فآخذ بأذنہ، سرکار نے اس بکری کے کان کو پکڑا اور فرمایا ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس بکری کو ایک درہم کے بدلے خرید لے؟ کیا تمہیں کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے؟ فقال فوالذی، سارے صحابہ کرام فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں خریدے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے اس میں کوئی نفع کی بات ہی نہیں نظر آ رہی۔ ایک تو ویسے ہی عیب ہے کان کا، دوسرا ویسے مردار ہے، تو اس کو کون خریدے گا؟ ایک درہم کے بدلے بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی سوال کو دہرایا، فرمایا کہ اتحبون انہ لکم، کیا تم میں سے کوئی بھی نہیں جو اس کو خرید سکے؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، قالوا واللہ لو کان حیا کان عیبا فیہ، یا رسول اللہ اللہ رب العزت کی جلال کی قسم ہے، اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو ہم نے پھر بھی نہیں خریدنی تھی، کیونکہ اس میں عیب موجود ہے۔ تو میرے نبی نے اب کیا ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا پھر توجہ سے سن لو، جیسے اس مردار بکری کی ویلیو تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے، فرمایا اسی طرح قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا یاد رکھ لینا اس دنیا کی مثال بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں ایسی ہے، یعنی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی اس کی ویلیو ہوتی نا، تھوڑی سی بھی، تو اللہ کبھی بھی اس دنیا کے اندر کافروں کو نہ بھیجتا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا حقیر ہے، اس دنیا کی اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے صرف آزمائش ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان لغزشوں سے، ان خطاؤں سے، ان دھوکے بازیوں سے، ان بہکاووں سے اپنے آپ کو منزہ اور پاک کون رکھتا ہے؟ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے انسان کو کائنات میں بھیجا اور مبعوث کیا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت آپ نے سن لی، اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اس کی حقیقت اتنی حقیر ہے کہ اللہ کی نظر رحمت میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ مسند احمد کی روایت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کی محبت کے اندر آ کر کے، یا مال و دولت کی حرص ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات ان کو کہا جائے نا کہ یار 2 نمبری نہ کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے کام میں 2 نمبری نہ کریں تو ہمیں پروفٹ نہیں آتا، ہمیں منافع نہیں ملتا، کیا کریں پھر ہم مجبور ہیں۔
ہم نے جناب یہ پروفٹ بھی تو لینا ہے، مال و دولت بھی اکٹھا کرنا ہے۔ اب ان کے لیے میرے نبی کا فرمان اور پیغام کیا ہے؟ مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ مستدرک للحاکم کا حدیث نمبر 7948 ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیا، فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور کیا کیا ادر بآخرتہ ہی، فرمایا جو دنیا کو محبوب سمجھ لیتا ہے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، یاد رکھے اس نے اپنی آخرت کو خود نقصان پہنچایا ہے۔ جس نے دنیا کی محبت کو دل میں بسا لیا، فرمایا آخرت کی جو نقصان ہے اس نے خود اٹھایا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا ومن احب آخرتہ، جو دنیا کو چھوڑ دے اور آخرت سے محبت کرنے لگ جائے، فرمایا اس نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس نے جب دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے آخرت سے پیار کرنا شروع کر دیا تو فرمایا ادر بدنیاہ، اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ اب اگلا پیغام جو ہے وہ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، فرمایا کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، لہٰذا اس میں نقصان ہوتا ہے تو نقصان برداشت کر لو، نقصان قبول کر لو، لیکن کبھی آخرت کا سودا مت کرنا، آخرت کا ہمیشہ فائدہ ہی سوچو گے تمہارے لیے بہتری ہو جائے گی۔ فرمایا فآثروا، اثار کر دو، اگر دنیا میں نقصان اٹھانا بھی پڑ جاتا ہے تو قبول کر لو، اثار کر دو، قربان کر دو اس مال کو، کہ نہیں یار میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے آخرت کا سامان تیار کرنا ہے۔ فرمایا تم نے دنیا کی محبت کو نکال کر کے آخرت کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے، جب ایسے کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو فرمایا پھر وہ آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکات دنیا میں بھی عطا فرما دے گا۔ اب اکثر دکاندار ہوتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں قاری صاحب اگر ایسے نہ کریں، کل کا مال ہے آج بنایا کل بسیدہ بھی ہو جائے پھر بھی گرم کر کے کہیں گے لو جی چانے دو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر تھوڑا سے وہ آپ برداشت کر لیں نقصان، تو سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا میں نقصان ہوتا ہے تو قبول کر لو، لیکن کسی کو دھوکہ دے کے اس سے آپ ابھی کے تازہ کے پیسے لے کر کے پرانی چیزوں سے دے رہے ہو، کیا یہ انصاف ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے تو وہ خود قبول کر لو، جانے دو، تھوڑا ہی نفع صحیح، لیکن اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو۔ جب آخرت کی محبت دل میں بسی ہوگی تو ایسے فیصلے انسان خود ہی کرنا لگ جائے گا۔ اگر کوئی دو نمبری کرنے پر مجبور ہے تو وہ یاد رکھے اس کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ابھی بھی دنیا کی محبت موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے غلط فیصلے کرنے پر مجبور ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اب یہ آپ کے سامنے دنیا کے حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات رکھی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے، اب یہ آپ نے ساری چیزیں سن لی کہ دنیا کیا ہے، دنیا سب سے حقیر چیز ہے، اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ مردار جانور سے بھی بدتر اس کی جو ہے وہ حقیریت ہے۔ اس کے بعد سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بیان ہو جائیں، اس کے بعد بھی اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکالے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی قرآن ہے، قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نفع آنا چاہیے تو وہ قرآن کے احکامات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بعض کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بعض کو رد کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب ایسی سچویشن بن جائے، صورتحال سامنے آ جائے تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کے متعلق خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک، جو ایسے کام کرتے ہیں ایسے کرتوت کرتے ہیں، فرمایا ان کی جزا کیا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الدنیا فی الحیات الدنیا، فرمایا جو ایسے کرتوت اور کام کرتے ہیں نا، ان کی یہ جو دنیا ہے اللہ دنیا میں بھی ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ یا پیغام سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسے کام کرتے ہیں اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے آزاد نہیں کرتے اور آخرت کی ویلیو کو موت کی تیاری کی طرف نہیں آتے، فرمایا یاد رکھیں ان کے لیے کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی جو زندگی ہوگی اللہ اس میں بھی ان کو رسوا کر دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یوم القیامتی، اور جب قیامت کا دن آئے گا، ثم یردون الی اشد العذاب، اللہ تعالیٰ ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹا دے گا۔ یعنی دنیا میں بھی ناکامی ہوئی،
دنیا میں بھی خسارہ، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور آگے پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا انسان کہیں اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں نہ رکھنا کہ میں جو بھی کرتا ہوں دروازہ بند ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھنے والا۔ فرمایا اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی محبت کو بسا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرماتے انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب جب جو بندہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے، یہ تجارت کر لیتا ہے کہ آخرت کی فکر چھوڑ دی، اپنی موت کی تیاری بھی چھوڑ دی، اپنے اعمال صالحہ کی فکر بھی چھوڑ دی اور دنیا کی مال کی محبت کو ایسے بسا لیا، تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے، انہوں نے آخرت کو بیچ دیا ہے، دنیا کو خرید لیا ہے جو عارضی چیز تھی، جو مختصر سی تھی۔ فرمایا اس کے بدلے جب خرید لیا ہے تو یاد رکھے ایسے خریدار کا پھر انجام کیا ہے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، فرمایا ان کے عذاب میں بھی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ہمیشہ ان کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ دنیا کی محبت، اس کا مطلب ہے نکالنی پڑے گی انسان کو اپنی دنیا زندگی سے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب یہ آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم نے زندگی بھی تو بسر کرنی ہے۔ بھائی اس کی کوئی نقصان نہیں ہے یا اس سے کوئی نہیں روکا جا رہا، مقصد یہ ہے جیسے صوفیہ کرام فرماتے ہیں نا، بھائی دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے کشتی رہتی ہے، کشتی پانی میں رہتی ضرور ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ فرمایا دنیا میں ضرور رہو، دنیا کی ضروریات کو بھی دیکھو لیکن دنیا کی محبت کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی رکاوٹ ہے، انسان جو موت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، جو فکر آخرت کو اپنانا چاہتا ہے، اس کے اندر پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اب دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن سے سنتے ہیں کہ دوسری رکاوٹ کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا انسان کے اندر جو مال، جو دولت اکٹھے کرنے کی ہوس ہے، حرص ہے، فرمایا اس نے انسان کو برباد کر دیا ہے، اس نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ کہاں تک ہلاک کر دیا ہے؟ فرمایا اس کو موت کی فکر بھی بھول گئی ہے، اس کو نیک اعمال کی فکر بھی بھول گئی ہے، اس کو آخرت کی فکر بھی بھول گئی ہے۔ حتی زرتم المقابر، فرمایا وہ ایسے مال کے اندر مگن ہوا ہے، ادھر سے بھی دولت اکٹھے کر لو، ادھر سے بھی کر لو، حلال حرام چھوڑ دو، اکٹھے کرتے جاؤ۔ فرماتے حتی زرتم المقابر، مال کی حرص و ہوس نے اس کو ایسے ہلاک کر دیا ہے، اب اس کی موت کا وقت بھی آ گیا ہے لیکن مال کی دولت کی محبت ابھی بھی اس کے دل سے نہیں نکلی۔ حتی زرتم المقابر، اس نے قبر کا منہ بھی دیکھ لیا ہے لیکن اس کے بعد بھی فرمایا کہ یہ مال کی کثرت، مال کی محبت ایسی ہے جو انسان کو ان چیزوں کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اب دیکھیے مال کی کثرت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 2383 ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مال کی جس بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اب یہ مال اس کے دین کو کیا نقصان پہنچاتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ماذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم، فرماتے ہیں دو بھیڑیے ہوں اور دونوں ہی بھوکے ہو، کئی دنوں سے ان کا کوئی شکار نہ بنا ہو، فرمایا ان کو بکریوں کے باڑے کے اندر چھوڑ دیا جائے، اور فرمایا آگے کیا جملے ہیں، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ، فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان وہ بکریوں کا نہیں کرتے جتنا نقصان بندے کا جو مال کی حرص ہوتی ہے، مال کا لالچ ہوتا ہے۔ فرمایا جو یہ حرص اس کے دین کے لیے نقصان بنتی ہے، اتنے وہ بھیڑیے ان بکریوں کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور مال کی کثرت کے اندر مال کی محبت جو دل میں بساتے ہیں، میرے نبی نے ان کی کیسی مثال کے ساتھ وضاحت کی ہے اور ایسی ایکسپلینیشن کی ہے، لوگوں کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا۔ فرمایا نہ تو دنیا کی محبت کو دل میں بسانا ہے، نہ ہی مال کی حرص اور ہوس کو دل میں آنے دینا ہے۔ اب اگلا معاملہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی جو آپ پر قرآن پاک نازل ہوا نا، اسی کا سورہ ہمزہ میں آگے ارشاد فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا،
لوگ ایسے کثرت سے مال کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے سمیٹتے ہیں، وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، یحسب گمان کرتے ہیں ان مالہ، اس کا مال اخلاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 2342 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، فرمایا مال پہلے اکٹھا کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، فرمایا تیرے مال مال کرتا رہتا ہے، فرمایا تیرے صرف 3 مال ہیں۔ کتنے مال ہیں جی؟ 3 مال ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ فرمایا پہلا مال یہ ہے کہ جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، وہ تیرے لیے فائدہ مند ہے، وہ آگے جا کے بھی تجھے ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اور دوسرا مال کون سا ہے؟ فرمایا او اکلتا فافنیتا، جو تو نے کھایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی تیرا مال گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ او لبستا فابلیتا، تو نے جو کچھ پہنا تھا وہ بھی پرانا ہو گیا، بسیطہ ہو گیا۔ فرمایا ان میں سے جو تیرے لیے کارمند ہے، جو تیرے لیے نفع بخش ہے، وہ کیا بنا؟ او تصدقتا، جو تو نے صدقہ کیا ہے، جو تو نے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے آگے بھیجا ہے۔ پتہ چلا دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا، سب سے عمدہ تیرا مال یہ ہے، یہ جو دنیا میں جو اکٹھا کر رہا ہے یہ تیرا مال نہیں ہے۔ جب تیرے سانس ختم ہو جائیں گے تو وہ تو آگے ڈلیور ہو جائے گا، وہ تیرے رشتہ داروں میں چلا جائے گا، وہ ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا اس سے خریدیں گے، کیا کیا کریں گے۔ اور پھر کیسی بات ہے کہ مال جو تو نے کمایا تھا، تیرا مال صرف وہ ہے کہ جو تو نے راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا، جو تو نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، تیرا مال صرف وہ ہے۔ باقی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی اس سے عیاشیاں بعد والے اڑائیں گے، حساب جا کے تجھے دینا پڑے گا، اس کا حساب خود تجھے دینا پڑے گا، تو نے اس کو اکٹھا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام کے ساتھ لوگوں کو بتلایا کہ فرمایا کہ تمہارا اصل مال کون سا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 6514 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، فرماتے ہیں انسان کا جب خاتمہ آتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فرمایا 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں جی؟ 3 چیزیں ہیں، فرمایا جو قبر تک چلتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اہلہ و مالہ و عملہ، فرمایا اس کے اہل و عیال قبر تک جاتے ہیں، اس کا مال جو ہوتا ہے وہ قبر تک جاتا ہے، یا اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ قبر تک جاتے ہیں۔ سرکار آگے فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ، فرمایا ان میں سے بھی جو 2 چیزیں ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ آگے قبر میں بھی جاتی ہے، ایک چیز آگے جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یرجع اہلہ و مالہ، فرمایا جو اس کے اہل و عیال ہیں وہ بھی اس کو دفنا کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس کا جو مال تھا، جو جنازہ کی صورت میں، چارپائی کی صورت میں، چادر کی صورت میں مال گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ فرمایا جو آگے جا رہا ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، جو اس کے اعمال صالحہ تھے وہ اس کے ساتھ قبر میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں تھیں، 2 واپس آ گئی ہیں۔ اب یہ مختصر تھا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا ہے، وہی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور گفتگو سمیٹتے ہیں۔ وہ مثال کنز الاموال شریف کے اندر موجود ہے جناب۔ کنز الاموال شریف کا جو حدیث کا نمبر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی مثال کو بیان کرتے ہوئے 42974 نمبر یہ حدیث کا نمبر ہے جی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہیں ایک مثال نہ بتاؤں کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال اور تمہارے اعمال کی مثال کیا ہے؟ فرمایا تمہیں ایک مثال سے سمجھاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مہربانی ہوگی آپ ہمیں یہ سمجھا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہو جس کا موت کا وقت بالکل قریب ہے، فرمایا کہ اس کے پاس یہ تینوں چیزیں، 3 بھائی ہوں، اور ایک بھائی سے وہ کہے کہ میں ابھی ہو سکتا ہے مر جاؤں، میرا وقت ختم ہو جائے، تو تم میرے لیے اب کیا کر سکتے ہو؟ میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ پہلا شخص جس سے وہ مخاطب ہوا اس نے کہا کہ ہم تمہاری تیمارداری بھی کریں گے، اگر بیمار ہو جاؤ گے تمہیں ہاسپٹل بھی لے کر کے جائیں گے، تمہیں دوائی وغیرہ بھی دلوائیں گے، اور اگر
تم دنیا سے چلے بھی جاتے ہو، تمہارے کفن دفن کا انتظام کریں گے، تمہارے جنازہ پڑھ کر کے ہم تمہیں قبر میں اتاریں گے، سارے معاملات کریں گے، لیکن جب تمہیں قبر میں اتار دیں گے پھر ہم واپس آ جائیں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا پیارے صحابہ یہ مثال بندے کی اپنی اہل و عیال کی ہے کہ جب لوگ فوت ہوتا ہے پھر واپس بھی آتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے پوچھے کہ اس کے معاملات کیسے تھے، کہا کہ ہم تمہاری اچھائیاں بھی بیان کریں گے، تمہارے اوصاف بیان کریں گے کہ بہت اچھا ہوا کرتا تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا بیٹا تھا، فرمایا وہ سارے تیرے اہل و عیال ہیں۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ پیارے صحابہ ایسے بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ محبت کے مزہ نہیں آیا، محبت کا مزہ نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور شخص ہے اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ میرا وقت اخیر آ چکا ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو فرمایا اس شخص نے کہا، وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ بھئی میں تیرے ساتھ ابھی تک ہوں، جب تیرے سانس ختم ہو گئے، تمہارا جہاں اور ہے میرا جہاں اور ہے، میں تیرا پیچھا چھوڑ دوں گا، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صحابہ یہ اس بندے کا مال ہے کہ جب تک زندہ ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں اس کا ساتھ دے رہا ہے مال، لیکن جو ہی اس کا خاتمہ ہوا، جو ہی سانس ختم ہوئے، وہ مال بھی اس سے جدا ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اے پیارے صحابہ ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بے وفائی ہوئی نا، اس نے بے وفائی کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے شخص سے وہ یہ کہتا ہے، تیسرے سے سرکار نے فرمایا کہ اس شخص کو جب کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھی میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، حشر میں جاؤں گا تب بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اس کی اعمال صالحہ کی مثال ہے۔ فرمایا جو اس کو دنیا میں بھی بھلائی کے ساتھ رکھیں گے، لوگ اس کی توصیف کریں گے، لوگ اس کے اوصاف بیان کریں گے، خوبیاں بیان کریں گے، قبر میں جائے گا، منکر نکیرین کا جب جواب دینے لگیں گے وہی اعمال صالحہ اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا وہی اعمال صالحہ اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس کے ایک پلڑے میں آ جائیں گے۔ فرمایا یہ اس کی مثال اس کے اعمال صالحہ کی ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اعمال صالحہ کرتا ہے تو فرمایا یہ دو چیزیں باقی چلی جاتی ہیں، اہل و عیال بھی چھوڑ جاتے ہیں، مال بھی چھوڑ جاتا ہے، تو فرمایا عقل مند وہ ہے، فرمایا اس حقیقت کو سمجھ لو، یہ چھوڑ جانے والوں کو تم بھی چھوڑ دو، جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے تم اس کو اپنا لو۔ حقیقت صرف یہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے بندہ مسافر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیغام کو، اس میسج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔